ابھی پچھلے دنوں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے رات کو 12:30 بجے مجھے فون کیا اور کہا کہ بھئی کہاں ہے تو؟ میں نے کہا حضرت گھر پر ہوں. کہا کہ سلام سنا دے. تو میں نے کہا کہ حضرت جزاک اللہ. انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں یہ معمول ہے کہ ہم 1 مہینے میں سارے گھر والے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور میرے مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد کا نام بتایا کہ یہ سلام سناتے ہیں. آج ہی چاہا کہ تیرے سے وہ سلام سن جائے. آپ کو اتفاق بتاتا ہوں، اتفاق نہیں حسن اتفاق بتاتا ہوں، پورے 22 سال کی مدت میں اس سلام کے اندر ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکا تھا. اتفاق یہ ہے کہ اسی دن 4 بند اس میں اضافہ ہوئے تھے. تو میری وہ 4 بند کے سب سے پہلے سامع ہیں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب. سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام. ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ محترم ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب نے تمام شعراء کا تعارف بڑے اچھے انداز میں کرایا. ظاہر ہے کہ ہر شاعر کو جس طرح سے پیش کرنا چاہیے تھا اس طرح سے اس شاعر کا تعارف پیش ہوا، لیکن بڑی سادگی کے ساتھ. ابھی ابرار بھائی اس بات کو کہہ بھی رہے تھے کہ نواز بھائی کا تعارف نہیں ہوا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے میں چونکہ میزبان کے طور پر جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں تو ہم انہیں فراموش کر دیں یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. وہ میزبان بھی ہے اور ہندوستان کے وہ معناش شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہیں سننے کے لیے لوگ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر اپنے پیروں سے اور ساری رات کا سفر اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ سب سے پہلے اس مشاعرے کے اس ناتیہ سفر کا آغاز کرنے کے لیے ایک ایسے شاعر کو آواز دوں جسے آپ اور ہم سب جانتے پہچانتے ہیں. پورے ملک کے محبت اور عقیدت کرنے والے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن محترم ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کو سب سے پہلے میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں اور انہیں مائک پر آواز دینے جا رہا ہوں. تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ آج کے مشاعرے کا خوبصورت و نورانی آغاز فرمائیں. کھڑی ہیں دست بستہ خوشبوئیں پھولوں کی پلکوں پر، کسی کا جیسے نعت پاک پڑھنے کا ارادہ ہے. جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی. بہت بہت شکریہ دوستو. کسی بھی محفل کے انعقاد میں بڑی محنتیں ہوتی ہیں، بڑی مدتیں ہوتی ہیں. اس نعتیہ مشاعرے کے لیے خصوصی طور پر جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی، مولانا نجیب اللہ صاحب اور مولانا احمد اللہ صاحب نے بہت وقت دیا اور بڑی مدد کی. اللہ ان کو جزائے خیر دے. مسئلہ یہ تھا کہ مشاعرے کا آغاز کس سے ہو، یعنی کہ کسی مبتدی سے، اور یہاں سارے ستارے بہت اہم ہیں. تو میں نے یہ انتخاب اپنے حصے میں رکھا کہ میں سب سے کم علم ہوں، مبتدی ہوں، لیکن یہ بھی ایک اعزاز میرے دل میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت مجھے نصیب ہو. تو میں نے اپنے آپ کو پیش کیا. اجازت. یہ والا مائک بھی چلا دیجئے جو یہ مائک دیکھ رہے ہوں جو صاحب. چلیے ٹھیک ہے. ایک شعر سے بات شروع کرتا ہوں. جی بسم اللہ. بہت سے مشاعرے ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ میں اس شعر میں کہنا کیا چاہتا ہوں، لیکن دیوبند اور دیوبند کی مٹی سے فیض یافتہ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں. شاید پذیرائی ہو. کہتا ہوں کہ در کبریا پہ جھکاؤ سر، در کبریا پہ جھکاؤ سر، در مصطفیٰ سے لگاؤ دل.
درے کبریا پہ جھکاؤ سر، درے مصطفیٰ سے لگاؤ دل، یہ جو سر ہے اس کو بناؤ سر، یہ جو دل ہے اس کو بناؤ دل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعتیہ مشاعرے میں کوئی بدتمیزی کرنا تو بری بات ہے، لیکن سبحان اللہ کہنا، واہ واہ کہنا، الحمدللہ کہنا، میرے خیال سے مفتیان کرام سے پہلے فتویٰ پوچھ لیا جائے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں۔ اجا نواز بھائی ایک بار چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں، میں ایک بار گزارش کر کے دیکھتا ہوں کہ سارا مجمع میرے کہنے پر ایک بار مل کر سبحان اللہ کہہ سکتا ہے یا نہیں۔ ایک بار سارے لوگ مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ، تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی نواز بھائی جزاک اللہ۔ ایک شعر سناتا ہوں کہ جب ان کو چھوڑ دیں گے کہاں کے رہیں گے ہم، جب ان کو چھوڑ دیں گے کہاں کے رہیں گے ہم نے شکست کھائی تھی مسواک چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ جب ان کو چھوڑ دیں گے کہاں کے رہیں گے ہم نے شکست کھائی تھی مسواک چھوڑ کر، ہم نے شکست کھائی تھی مسواک چھوڑ کر، انہی آنکھوں کو بصیرت کا بصارت کا شرف۔ دیکھیں ویسے تو ہم بہت آسان نعتیں بھی سناتے ہیں محفلوں میں، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ صاحبان علم و کمال کہاں ہو سکتے ہیں۔ اب میرے اس گمان کو آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں ٹھیک سوچ رہا ہوں جی، کہ انہی آنکھوں کو بصیرت کو بصارت کو، انہی آنکھوں کی بصیرت کو بصارت کا شرف، جن کو مل جائے مدینے کی زیارت کا شرف۔ سبحان اللہ۔ انہی آنکھوں بصیرت کو بصارت کا شرف، کیا کہنا نواز بھائی، واہ۔ جن کو مل جائے مدینے کی زیارت کا شرف، اپنے دروازے پہ لکھ دیجئے فضل ربی، اپنے دروازے پہ لکھ دیجئے فضل ربی، تاکہ حاصل ہو عمارت کو عمارت کا شرف، تاکہ حاصل ہو عمارت کو عمارت کا شرف، اور جس میں سرکار دو عالم کا حوالہ آ جائے، کیا کہنا، جس میں سرکار دو عالم کا حوالہ آ جائے، یہ ہے تحریر کی قسمت یہ عبارت کا شرف، یہ ہے تحریر کی قسمت یہ عبارت کا شرف، اور ان کی نیندوں پہ ہے قربان ہماری آنکھیں، کیا کہنا، کیا کہنا، ان کی نیندوں پہ ہے قربان ہماری آنکھیں، جن کے خوابوں کو میسر ہو بشارت کا شرف، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کے خوابوں کو۔ اور دو تین شعر اور سناتا ہوں کہ پلکوں پہ موتیوں کو سجا کر لکھی ہے نعت، پلکوں پہ موتیوں کو سجا کر لکھی ہے نعت، اشکوں سے روشنائی بنا کر لکھی ہے نعت، اشکوں سے روشنائی بنا کر لکھی ہے نعت، اور حسان جیسی بات تو ممکن نہیں مگر، حسان جیسی بات تو ممکن نہیں مگر اپنی طرف سے خوب سجا کر لکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسان جیسی بات تو ممکن نہیں مگر اپنی طرف سے خوب سجا کر لکھی ہے نعت، سبحان اللہ۔ اور اہل علم کا مجمع ہے شعر ملیحہ فرمائے کہ سجا کر لکھی ہے نعت، کہ سجدے میں اپنے سر کو جھکا کر کہی ہے ہم، کیا کہنا واہ، سجدے میں اپنے سر کو جھکا کر کہی ہے ہم، سجدے سے اپنے سر کو اٹھا کر لکھی ہے نعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجدے میں سر جھکا کے، سجدے میں سر جھکا کے، سجدے میں اپنے سر کو جھکا کر کہی ہے ہم، سجدے سے اپنے سر کو اٹھا کر لکھی ہے نعت، سبحان اللہ۔ اس کی ہی نعت حضرت مولانا سلمان صاحب تشریف رکھتے ملیحہ فرمائے مفتی،
ہمارے سلمان صاحب بھی دوسرے بھی عرض کرتا ہوں کہ لکھی ہے نعت، کہتا ہوں کہ اس کی ہی نعت کے زمرے میں آئے گی. اس کی ہی نعت کے زمرے میں آئے گی. ہاں، آپ سے اگر داد نہ ملے تو کس سے ملے گی؟ کہ اس کی ہی نعت کے زمرے میں آئے گی جس نے گھٹا کے اور نہ بڑھا کر لکھی. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی نعت کی تعریف پیش کر دی آپ نے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت کی صحیح تعریف پیش کر دی آپ نے. سبحان اللہ. مشاعرے کے لیے سماعتوں کو تیار کرنا یہ ایک باقاعدہ کام ہے. میں میزبان ہوں، مشاعرے کا منتظم ہوں، حضرت مولانا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، تو میرا جی چاہا کہ یہ کام تو مجھے ہی کرنا چاہیے. تو عرض کرتا ہوں کہ اس کی ہی نعت کے زمرے میں آئے گی جس نے گھٹا کے اور نہ بڑھا کر لکھی ہے نعت. میں تھا تصورات میں روزے کے سامنے. میں تھا روزے کے سامنے، تصورات میں روزے کے سامنے. کل رات میں نے ان کو سنا کر لکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تھا تصورات میں روزے کے سامنے، کل رات میں نے ان کو سنا کر لکھی ہے نعت. نواز بھائی کیا کہنا. سبحان اللہ. اندر سے ایک جذبہ تھا، ایک ذوق و شوق تھا. اندر سے ایک ذوق و شوق تھا. ہم نے بھی رات عید منا کر لکھی ہے نعت. ہم نے بھی رات عید منا کر لکھی ہے نعت. اور لفظوں کی آب و تاب ستاروں سے پوچھیے. لفظوں کی آب و تاب ستاروں سے پوچھیے. کاغذ کو آسمان بنا کر لکھی ہے نعت. کاغذ کو آسمان بنا کر لکھی ہے نعت. اور یہ بھی 2-3 شعر ملاحظہ فرما لیں کہ حضور مجھ پہ کرم کی بس ایک نظر ہو جائے. حضور مجھ پہ کرم کی بس ایک جائے. مجھ پہ کرم کی بس ایک نظر ہو جائے. مجھے بھی شوق سفر ہے، میرا سفر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بھی شوق سفر ہے، میرا سفر ہو جائے. اور دوستو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ حضور جذبے کی ترسیل معتبر ہو جائے. کیا کہنا. حضور جذبے کی ترسیل معتبر ہو جائے. ادھر میں نعت لکھوں اور ادھر خبر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر میں نعت لکھوں اور ادھر خبر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور جذبے کی ترسیل معتبر ہو جائے. کیا کہنا کیا کہنا. ادھر میں نعت لکھوں اور ادھر خبر ہو جائے. حضور نعت بھی لکھوں تو اس طرح لکھوں. حضور نعت بھی لکھوں تو اس طرح لکھوں. زمانہ آپ کی سیرت سے باخبر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نعت بھی لکھوں تو اس طرح لکھوں. سبحان اللہ. زمانہ آپ کی سیرت سے باخبر ہو جائے. حضور دن میں وظیفہ درود کا رکھوں. حضور دن میں وظیفہ درود کا رکھوں. سلام پڑھتے ہوئے شام سے سحر ہو جائے. سبحان اللہ. سلام پڑھتے ہوئے شام سے سحر ہو جائے. سبحان اللہ. اور حضور صدقہ حسان ہو عطا مجھ کو. کیا کہنا. حضور صدقہ حسان ہو عطا مجھ کو. میرا کلام بھی تھوڑا سا معتبر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شعر سنیں کہ میرا کلام بھی تھوڑا سا معتبر ہو جائے کہ حضور آپ سے نسبت ہو روح کو ایسے. حضور آپ سے نسبت ہو روح کو ایسی. زباں پہ نام جو آئے تو آنکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آپ سے نسبت ہو روح کو ایسی. زباں پہ نام جو آئے تو آنکھ تر ہو جائے. حضور
हुजूर जितनी कटी कट गई यहां लेकिन, हुजूर जितनी कटी कट गई यहां लेकिन, जो बाकी उम्र बची है वहां बसर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान जो बाकी उम्र बची है वहां बसर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात पेश कर रहे थे। अकीदतों का नजराना पेश किया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सलाम पेश करता हूँ जल्दी जल्दी। अल्लाह ने इस सलाम को ऐसी मकबूलियत अता फरमाई कि खुदा करे कि मेरी आखिरत में काम आए। एक रियाकार, एक सियाकार, एक गुनाहगार को अल्लाह ने ये एजाज बख्शा। दुनिया गुनगुनाती रहती है, बल्कि अब तो बड़ी अजीब बात यह है कि बहुत से नातखां, खासतौर से पाकिस्तान के नातखां सलाम को पढ़ते रहते हैं और कहते हैं मैं अपना कलाम पेश कर रहा हूं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मुझे कोई शिकायत नहीं हुई। मुझे ये एहसास रहा कि अल्लाह के महबूब जिनके लिए मैंने ये नात कही है वो बाखबर है और उनका मालिक बाखबर है कि नात किसकी है। इतनी बात काफी है, कहने के बाद तो ये सब किए। मैं सलाम पेश करता हूँ। हज़रत मौलाना सलमान साहब का हुक्म है और तमाम लोगों का। मैं सलाम पेश करता हूँ और आपको पूरे आज से 23 साल पहले मैंने ये सलाम हरमैन शरीफैन में कहा था हज के मौके पर। एक लफ्ज का इजाफा नहीं कर सका था। एक बुजुर्ग के कहने से एक लफ्ज में तरमीम की थी, उसके अलावा कुछ नहीं कह सका। अभी पिछले दिनों हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहू ने रात को 12:30 बजे मुझे फोन किया और कहा कि भाई कहाँ है तू? मैंने कहा हजरत घर पर हूं। कहा कि सलाम सुना दे। तो मैंने कहा कि हजरत जज़ाकल्लाह। उन्होंने कहा कि मेरे घर में ये मामूल है कि हम एक महीने में सारे घर वाले एक साथ खाना खाते हैं और मेरे मुफ्ती रफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दामाद का नाम बताया कि ये सलाम सुनाते हैं। आज ही चाहा कि तेरे से वो सलाम सुन जाए। आपको इत्तफाक बताता हूँ, इत्तफाक नहीं हुस्न इत्तफाक बताता हूँ। पूरे 22 साल की मुद्दत में इस सलाम के अंदर एक लफ्ज का इजाफा नहीं कर सका था। इत्तफाक यह है कि उसी दिन 4 बंद इसमें इजाफा हुए थे। तो मेरी वो 4 बंद के सबसे पहले सामे हैं हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। मैं हाजिर करता हूं। बुला अस्सलाम 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 अस्सलाम। शाह ज़ीशान को शान कुरान को, शाह ज़ीशान को शान कुरान को, रूह ईमान को रब के मेहमान को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। हर मिसरे में कोई तारीखी वाकया की तरफ इशारा है, किसी लफ्ज से किसी मिसरे के अस्सलाम। अब नया बंद पेश करता हूं कि अस्सलाम 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 अस्सलाम। और इशारे के लिए दुआ चाहूंगा कि अस्सलाम 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 अस्सलाम। चांदनी रात को, चांदनी रात को उनकी बारात को, चांदनी रात को। अब अगले मिसरों पे भी मोहब्बत चाहता हूं कि चांदनी रात को उनकी बारात को, ठहरे लम्हात को उस मुलाकात को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांदनी रात को, चांदनी रात को उनकी बारात को,
کنڈی بج رہی ہے کہ ٹھہرے لمحات کو اس ملاقات کو، السلام 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 اس ملاقات کو، اس ملاقات کو، اس کی برکات کو، اس ملاقات کو، اس کی برکات کو، ان سوالات کو، ان جوابات کو، السلام 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 السلام۔ اور آپ سے زیادہ کون سمجھ کا اشارہ ملاحظہ فرمائیں چوتھے مصرے میں۔ نواز بھائی، میں آپ کو روک کے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، جس خاموشی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا گمان ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ٹیلی ویژن پر یہ نعتیہ مشاعرہ سن رہے ہو۔ آپ شاعر کے روبرو ہیں اور شاعر سے بہتر طریقے سے سننے کے لیے تھوڑا آپ کو اپنی طرف سے رد عمل پیش کرنا پڑے گا۔ تو ذرا سا بیداری کا ثبوت دیں گے تو یہ جو سلام ہے اس کا مزہ اپنے آپ بڑھنے لگے گا اور آپ کو لگنے لگے گا کہ یہ اس سلام کا ایک ایک لفظ آپ کے سامنے تصویروں کی شکل میں پیش ہو رہا ہے۔ یہ کمال دیکھنا ہے تو ذرا میرے ساتھ سارے لوگ مل کر کہیں سبحان اللہ، اور اس سلام میں شاعر کا ساتھ دیں، پھر دیکھیں اس کا کمال۔ خیر شکریہ ندیم بھائی، بہت بہت عنایت۔ لیکن اصل میں اس سلام کی جو کیفیت ہے وہ آدمی کو کہیں اور لے جاتی ہے۔ جی، اتفاق یہ ہے کہ یہ میں جس سرزمین کا ذرہ ہوں وہاں سے وہ فیض تو نہیں حاصل کیا میں نے، لیکن میں بھی اسی در و دیوار کے سائے سے گزرنے کا اعزاز مجھے بھی حاصل ہے۔ تو یہ محبت میں منہمک ہے اصل میں۔ تو بہرحال میں شکر گزار ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں اس ملاقات کو، اس کی برکات کو، ان سوالات کو، ان جوابات کو، السلام 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 السلام۔ قاری عفان صاحب ملاحظہ فرمائیں کہ السلام السلام ان کے دن رات کو، ان کے دن کو، ان کے ہاتھ کو، ان کے دل کو، ان کے ہاتھ، ان کے غصبات کو، صلح کی بات کو، السلام 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 ان کے اتوار کو، اپنے کردار کو، ان کے اتوار کو، اپنے کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو، السلام 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 حق کے دلدار کو، شاہ ابرار کو، حق کے دلدار کو، شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو، سب کے غمخوار کو، سبحان اللہ۔ السلام السلام۔ جب میں یہ سلام کہہ رہا تھا تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں کس کس کا ذکر کروں گا۔ اس میں تو بہت سارے لوگ رہ جائیں گے، اور رہ جائیں گے تو بہت مشکل ہوگی مجھے تو آخرت میں۔ تو دیکھیں مجھے ایک لفظ یاد ہے کہ السلام 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 السلام، کہ آمنا آئی کو، آپ کی دائی کو، آمنا آئی کو، آپ کی دائی کو، بوڑھی ہم سائی کو، ہر شناسائی کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنا آئی کو، آپ کی دائی کو، بوڑھی ہمسائی کو، آمنا آئی کو،
بھی ہم سائی کو، ہر شناسائی کو، سبحان اللہ، ہر شناس کہ ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو، ماں کی ممتا کو جنتی پاؤں کو، پیار کی چھاؤں کو امتی ماں کو، السلام 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 السلام۔ مجھے پڑھتے ہوئے بھی بہت مزہ آتا ہے جی، خدا کے کہ آپ کو بھی آئے کہ السلام السلام، کہتا ہوں کہ عشق کے فخر کو، عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، پہ کرے صبر کو، بنت ابو بکر کو، السلام 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 السلام۔ عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، پہ کرے صبر کو، بنت ابو بکر کو، السلام 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 السلام، کہ ناز بردار کو، ناز بردار کو، ان کے غم خوار کو۔ دوستو اب تیار رہیے گا دونوں مصروں کے، کہ ناز بردار کو، ان کے غم خوار کو، چار کے چار کو، ناز بردار کو، ان کے غم خوار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، السلام السلام۔ شکریہ، بہت محبت، کہ ناز بردار کو، ان کے غم خوار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، السلام 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 السلام، چار کے چار کو یعنی ہر یار، کہ ان کے دلدار کو، جو لفظ ہے نا کوئی مدد دیں گے، اشارہ کریں گے کہ السلام 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 السلام، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، زانوے یار کو، یار کو غار کو، السلام 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 السلام، چار کے چار کو یعنی ہر یار، کہ ہوش کی آب کو، ہوش کی آب کو، جوش کی تاب کو، ہوش کی آب کو، جوش کی تاب کو، عدل کے باب کو، ابن خطاب کو، السلام 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 السلام، چار کے چار کو یعنی ہر یار، کہ مال کو آن کو، دست فیض کو، مال کو جان کو، دست فیضان کو، ابن عفان کو، ان کے عثمان کو، السلام 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 السلام، چار کے چار کو یعنی ہر یار، کہ تیر تلوار کو،
تیر تلوار کو فتح بردار کو، تیر تلوار کو فتح بردار کو، عزم کرار کے گھر بار کو، السلام 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 السلام، ایک جان باز کو۔ چوتھے مصرے میں ایک لفظ آتا ہے مجھے اچھا لگا کہ السلام 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 السلام، ایک جان کے دم ساز کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک جان باز کو کے دم ساز کو، حبشی انداز کو، اجلی آواز کو، السلام السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، نواز ایک جان باز کو ان کے دم ساز کو، اجلی آواز کو، اجلی آواز کو، السلام السلام، کہ نور مہتاب کو، نور مہتاب کو، نسل نایاب کو، نور مہتاب کو، نسل نایاب کو، ان کے نور مہتاب کو، نسل نایاب، ان کے احباب کو، سارے اصحاب کو، السلام السلام، سلام السلام السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ صبح کو شام کو، صبح کو شام کو، ان کے پیغام کو، کیا کہتا، صبح کو شام کو، ان کے پیغام کو، دینی احکام کو، یعنی اسلام کو، السلام السلام، السلام 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 السلام۔ حضرات گرامی، آپ نے جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی سے ان کا خوبصورت عطیہ کلام سنا۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تحت اللفظ میں پہلے کچھ شعر سنائے اور اس کے بعد آپ کی فرمائش پر وہ شاہکار کلام جو ان کے سلام کی شکل میں پوری دنیا میں اس طرح سے مقبول ہے کہ لوگ اسے سنے بغیر کچھ ایسا سمجھتے ہیں کہ محفل میں کچھ ابھی کمی رہ گئی ہے، اور یہ واقعی حق بھی ہے کہ ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کا یہ سلام اپنے آپ میں وہ کیفیت پیدا کرتا ہے محفل میں کہ جس کو دیکھ کے بنتا ہے۔ تجھے سلام، تیرے خاندان کو بھی سلام، جو تیرا ذکر کرے اس زبان کو بھی سلام، زمین چومے قدم اور آسمان نے بھی، زمین کو بھی سلام، آسمان کو بھی سلام، نبی کا دین یہاں بھی بہت بھلا بھولا، عقیل اس لیے ہندوستان کو بھی سلام۔ جناب عقیل نعمانی کی یہ چند مصرے مجھے یاد آئے۔